اور اگلی حدیث کو سنیے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جمعے کی وجہ سے بھی اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جمعے کے خطبے، جمعے کی نماز کی وجہ سے پورے ہفتے کے گناہ ہو جاتے ہیں نا، پورے ہفتے کے گناہ بندہ کر لیتا ہے، کبھی زبان سے، کبھی کانوں سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی قدموں سے، کبھی چغلی کر کے، کبھی چوری چراری کر کے، سارے کے سارے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ پورے ہفتے کے گناہوں کی معافی کا طریقہ اور عمل اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا۔ یہ معافی اسے ملے گی جو مسجد میں چل کر آتا ہے، دنیا کے کام دھندوں کو چھوڑ دیتا ہے، 5 نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جمعے کے لیے وقت نکال کر محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص اور کامل توجہ کے ساتھ امام کی بات کو، خطیب کی بات کو مسجد میں بیٹھ کے سنتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر یہ بخاری کی حدیث کو سنیے، اپنے ایمانوں کو تازہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، جمعے کے دن جو بندہ غسل کرتا ہے وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، خوشبو لگاتا ہے، وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، تیل لگاتا ہے، اور يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، جتنی طاقت ہے پاکی بھی حاصل کرتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، تیل لگا کے گھر سے آتا ہے، ثُمَّ يَخْرُجُ، پھر وہ مسجد میں آ جاتا ہے، فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، 2 بندوں کے درمیان تفریق نہیں ڈالتا، کندھے پھلانگ پھلانگ کے نہیں آتا وہ خطبہ ختم ہونے کے پاس ہے، پھر آ رہا ہے جلدی جلدی، جیسے اس کو بڑی فکر ہے، اس کا تو جمعہ ہی رہ گیا، کبھی اس کے کندھے سے پھلانگتا ہے، کبھی اس کے سر میں پاؤں مارتا ہے، کبھی اس کے کندھے میں پاؤں مارتا ہے، پھر پہلی صف کی کوشش کرتا ہے، میں نے تو پہلی صف میں جانا ہے، پہلے آتا نہیں ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، پہلی صف کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے کوششیں نہیں ہے، وقت پہ آئیں، وقت پہ آئیں، وقت پہ آئیں، گھر میں نہیں بیٹھے رہنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گپوں میں مصروف، اپنے موبائلوں کے ساتھ چوکوں چراہوں میں، دکانوں پہ، ہوٹلوں پہ نہیں بیٹھے رہنا، بلکہ اس وقت کی قدر کریں۔ اللہ نے ہفتے میں ایک ایسا دن رکھا ہے، اگر تم سنت کے مطابق صرف ہفتے کے 1 گھنٹے میں اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ یہ 1 گھنٹہ دے لوگے، اللہ تمہاری سارے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا فرمایا، کیا شرط لگائی؟ فلا یفرق بین اثنین، 2 بندوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا، کندھے نہیں پھلانگتا، جہاں جگہ مل جاتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر وہ نفل پڑھتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے نفل پڑھے، جتنے اللہ نے اس کے مقدر میں لکھے، 2 پڑھ لیے، 4 سنتیں پڑھ لی، 6 پڑھ لی، 8 پڑھ لی۔ ثم ینصت اذا تکلم الامام، پھر جب امام منبر پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے نا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، پھر ینصت، خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، اب بات نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، پہنچ آئے ہو، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کے اشارے، زبان کے ذریعے، ہاتھوں کے اشارے کے ذریعے، یا نیچے کھیلتا نہیں ہے موبائل کے ساتھ، اپنے جناب صف کے ساتھ، تنکوں کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ ثم ینصت اذا تکلم الامام، یہ شرطیں پوری کر کے مسجد میں آ جائے، سارا خطبہ خاموشی سے سنیں، غفر لہ ما بینہ و بین جمعۃ الاخری، اللہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، اللہ سارے گناہوں کو۔ اور صحیح مسلم کے اندر دوسری روایت ہے، آپ نے فرمایا من توضا فاحسن الوضوء، جس نے جمعے کے دن وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر وہ جمعے کی طرف آتا ہے، واستمع، کان لگا کر سنتا ہے، وانصت، خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، بات نہیں کرتا، غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ وزیادۃ 3 ایام، اللہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک ہی گناہوں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ اللہ 3 دن کے اضافی گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، اور جو کینکریوں سے کھیلتا ہے، تنکوں کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ لغو کام کرتا ہے، فقد لغا، اس نے تو لغو کام کیا، اللہ اس کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی جمعہ پڑھا، ان شرطوں کے ساتھ غسل کر کے آیا، وقت پہ آیا، وضو کیا اچھی طرح، پھر وقت نکال کر جمعے سے پہلے آ جاتا ہے،